السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ہوگی۔ دیکھیے کتاب یہ مراحل ارواح، یہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخل نصاب ہے، درس نظامی میں اور عالم کورس میں چلتی ہے اور جماعت ثانیہ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ لہٰذا آج میں اس کا پہلا سبق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے الباب الاول فی الصحیح، پہلا باب صحیح کے بیان میں۔ اس طرح کی ترکیبوں میں حاضہ نکال لیا جاتا ہے مبتدا، اور عبارت یوں بنتی ہے ھذا الباب الاول فی الصحیح، یہ پہلا باب ہے صحیح کے بیان میں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پیچھے مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ ایک صرفی یعنی ماہر علم صرف کو جو ہے وزن پہچاننے سے متعلق جو ہے 7 ابواب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے اس کتاب کو 7 ابواب پر تقسیم کر دیا، ان میں سے یہ پہلا باب ہے۔ اس باب کے اندر کیا کیا ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، سوالات اور جوابات کی صورت میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیے پہلا سوال یہ ہے کہ صحیح کی تعریف کیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے فا عین لام کلمے کی مقابلے میں حرف علت 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو اور حمزہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر الضرب۔ تو دیکھو یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے فا عین لام کلمے کی جگہ حرف علت بھی نہیں ہے، 2 حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے۔ عبارت دیکھیں، الصحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام حرف علت وتضعیف وحمزۃ نحو الضرب۔ صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے فا اور عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو اور حمزہ نہ ہو، جیسے الضرب۔ اب یہاں سے آگے مصنف یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، جس کو سوال کی صورت میں آپ یوں سمجھیے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف یا صرفی حضرات نے وزن کے لیے فا اور عین اور لام کلمے کو ہی کیوں جو ہے خاص کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فا اور عین اور لام کلمے کو خاص اس لیے کیا کہ مخارج جو ہیں 3 ہیں، ایک حلق، لسان، شفتین ہے۔ تو دیکھیے شفتین سے فا کو لے لیا اور لسان سے لام کو لے لیا اور حلق سے عین کو لے لیا۔ ٹھیک ہے، ایک بار اس لیجئے کہ 3 مخارج ہیں، شفتین، وسط اور حلق۔ تو شفت سے فا کو لے لیا، وسط سے لام کو لے لیا اور حلق سے عین کو لے لیا، تاکہ ان تینوں مخارج میں سے کچھ نہ کچھ جمع ہو جائے، یعنی ان تینوں مخارج سے ایک ایک حرف جمع ہو جائے۔ اس لیے فا اور عین اور لام کلمے کو جو ہے خاص کیا۔ فَإِنْ قِيلَ لِمَ اخْتُصَّ الْفَاءُ وَالْعَيْنُ وَاللَّامُ لِلْوَزْنِ، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ فا اور عین اور لام کو جو ہے کیوں خاص کیا گیا وزن کے لیے، قلنا، تو ہم نے جواب دیا حتیٰ یکون فی من حروف الشفۃ والوسط والحلق شیء، ہم نے جواب دیا کہ یہاں تک کہ اس میں حروف شفت میں سے اور وسط میں سے، حلق میں سے کچھ نہ کچھ ہو جائے، یعنی جمع ہو جائے۔ تو ان تینوں مخارج میں سے کیا کیا جمع کر لیا؟ شفت میں سے ہی الفاء، ما بین سطور لکھا ہوا ہے، فا، اور وسط میں سے ہی اللام، لام، اور حلق میں سے ہی العین، عین، ان میں سے ایک ایک حروف کو جمع کر لیا۔ فقلنا، اس کے اوپر دیکھیے بین سطور نون لکھا ہوا، مطلب کیا، ایک نسخے میں جواب دیتے ہوئے فقلنا بھی لکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں الضرب مصدر یتولد منہ الاشیاء التسعۃ۔ ضرب ایک ایسا مصدر ہے جس سے 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ 9 چیزیں کیا پیدا ہوتی ہیں؟ فرماتے ہیں جیسے کہ مصنف نے پہلے فرمایا تھا کہ مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں، جیسے ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، ظرف مکان، اسم اعلیٰ۔ الضرب مصدر یتولد منہ الاشیاء التسعۃ، الضرب ایسا مصدر ہے جس سے 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اگلی عبارت سے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ مصدر میں جو مصدر ہے یہ اشتقاق میں اصل ہے یا فعل اصل ہے، دونوں میں سے اصل کیا ہے؟
تو اس بارے میں بصریین حضرات کا اختلاف ہے کوفیین حضرات سے۔ بصریین حضرات کا اور بصریین حضرات کا یہ جو ہے موقف ہے، یہ کہنا ہے کہ مصدر اصل ہے، وہ اس لیے کہ مصدر کا معنی ایک ہوتا ہے اور فعل کے معنی چند ہوتے ہیں، اس لیے کہ فعل جو ہے وہ معنی مصدری اور زمان و نسبت الی الفاعل پر دلالت کرتا ہے، یہ 3 معنی ہوئے، اس لیے اس کے چند معنی ہوتے ہیں، اور جس کا معنی ایک ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، اور واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے، یعنی واحد اس سے پہلے ہوتا ہے جو جس کا معنی متعدد ہوتے ہیں، اور جو پہلے ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مصدر اصل ہے افعال کے لیے تو اس کے متعلقات کے لیے بھی اصل ہوگا۔ اب اس دوسری دلیل یہ ہے بصریین حضرات کی کہ مصدر اسم ہے، اور اسم فعل سے بے نیاز ہوتا ہے، کیونکہ فعل مصدری معنی کا محتاج ہوتا ہے، تو جو بے نیاز ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، لہٰذا مصدر اصل ہوگا۔ دیکھیں عبارت دیکھیں، وَهُوَ أَصْلٌ فِي الاشتقاق، ہوا کی ضمیر جو ہے مصدر کی طرف لوٹتی ہے، مصدر اصل ہے اشتقاق میں، عند البصریین، بصریین حضرات کے یہاں، لأن مفہومہ واحد ومفہوم الفعل متعدد لدلالتہ علی الحدث والزمان۔ دلیل بیان فرماتے ہیں یہاں سے، اس لیے کہ مصدر کا معنی ایک ہوتا ہے اور فعل کا معنی متعدد ہوتا ہے۔ کیسے متعدد ہوتا ہے یہ بیان فرما رہے ہیں، لدلالتہ علی الحدث والزمان، کیونکہ وہ معنی مصدری اور زمان پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے، والواحد قبل المتعدد، اور واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے، لہذا مصدر کیا ہوگا؟ اصل ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ أَصْلًا لِلْأَفْعَالِ، اور جب مصدر اصل ہو گیا افعال کے لیے، یکون اصلا للمتعلقاتها ایضا، تو فعل کے متعلقات کے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ اصل ہو جائے گا۔ اب دوسری دلیل بصری حضرات کی یہاں سے، وَلِأَنَّهُ اسْمٌ وَالْاسْمُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْفِعْلِ، اس لیے مصدر اسم ہے اور اسم فعل سے بے نیاز ہوتا ہے، لہذا مصدر کیا ہوگا؟ اصل ہوگا، کیونکہ مصدر کیا ہے؟ اسم ہے، اور اسم فعل سے بے نیاز ہوتا ہے، جو بے نیاز ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، لہذا مصدر اصل ہوگا۔ تو دیکھیے آج کے سبق میں چند چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک صحیح کی تعریف وہ یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے جس کے فا اور عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو اور حمزہ نہ ہو، جیسے الضرب۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ فا اور عین لام کلمے کو کیوں خاص کیا گیا، تو یوں اس لیے خاص کیا گیا کہ مخارج 3 ہیں، ان میں سے ایک ایک حرف لے لیا، فا کو لے لیا وہ شفت سے، اور وسط سے لام کو لے لیا، اور حلق سے عین کو لے لیا، تاکہ کچھ نہ کچھ ان میں سے ایک ایک حرف جمع ہو جائے۔ ایک چیز یہ بیان کی کہ ضرب ایک ایسا مصدر ہے جس سے 9 چیزیں نکلتی ہیں، ماضی، مضارع، امر نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مکان، زمان، اس میں اعلیٰ۔ اور ایک چیز یہ بیان کی کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، اس بارے میں اختلاف ہے بصری کوفی حضرات کا۔ تو بصری حضرات کا کہنا ہے کہ مصدر اصل ہے، ان کی یہ 2 دلیلیں تھیں۔ پہلی دلیل یہ ہے مصدر کا معنی ایک ہوتا ہے اور فعل کے معنی چند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ معنی حدثی یعنی مصدری اور زمان اور نسبت الفاعل پر دلالت کرتا ہے، اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں، اور جس کا معنی ایک ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، جس کے معنی متعدد ہوتا ہے، تو واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے، جو پہلے ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، لہذا مصدر اصل ہوگا۔ دوسری دلیل یہ کہ مصدر اسم ہے اور اسم فعل سے بے نیاز ہوتا ہے، کیونکہ فعل کیا ہے؟ مصدر کا محتاج ہوتا ہے، اور جو بے نیاز ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، لہذا مصدر اصل ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہو، اچھے سے خوب یاد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلبہ کرام کو کامیابی عطا فرمائے، میری محنت کو قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔